اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّوهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز سامعین، یہاں ابراہیم علیہ السلام کی دو دعاؤں کا تذکرہ ہے جو اس وقت انہوں نے کی جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اماں حاجرہ کو بیت اللہ چھوڑا، اور اس وقت مکہ مکرمہ کوئی آباد شہر نہیں تھا، غیر آباد شہر، لکدک صحرا کے اندر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہاں سے جب چلے تو دو دعائیں کی۔ ایک دعا یہ کی کہ اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے، اور دوسری دعا یہ کی کہ یہاں کے رہنے والوں کو پھل عطا کر دیجیے، ثمرات عطا کر دیجیے، بہترین رزق عطا کر دیجیے۔ رزق سے پہلے امن کی دعا کی، جو اس بات کی علامت ہے کہ اگر انسان کے پاس بے شمار رزق ہو لیکن اس کو ہر وقت یہ اندیشہ لگا رہا ہو کہ کہیں کب میں لٹ جاؤں گا اور کب میری جان چلی جائے گی، تو وہ رزق اس کے کسی کام کا نہیں۔ تو اس وجہ سے پہلے امن کی دعا کی۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یاد کیجیے اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے پروردگار، میرے پالنہار، اجعل ھذا بلدا آمنا، اس شہر کو امن والا بنا دیجیے۔ اور اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ کا شہر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا، اور دعا کی قبولیت بھی ایک بہت بڑا معجزہ ثابت ہوا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو امن والا قرار دے دیا، اس شہر کو بھی اور اس کے مضافات کو بھی، حدود حرم وہاں مقرر کر دی، اور کہا کہ یہاں قتل و غارت گری حرام ہے، یہاں جو داخل ہوگا امن میں آئے گا، شکار تک کو حرام قرار دے دیا، یہاں تک کہ جو درخت ہیں، گھاس پھوس ہے، اس کے اکھاڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس قدر اس کو پر امن قرار دے دیا شرعی احکامات کے اعتبار سے۔ اور فطری طور پر اور حقائق زمینی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت ایسی بٹھا دی کہ جاہل سے جاہل لوگ بھی اس جگہ کی عزت کرتے، اس کا ادب و احترام اور اس کی عظمت اپنے دل کے اندر بٹھائے ہوئے۔ لوٹ مار ارد گرد بہت تھی، لیکن مکہ اور اس کے مضافات کے اندر امن تھا۔ مکہ المکرمہ کے تجارتی قافلوں کو نہیں لوٹا جاتا تھا۔ ایسی اللہ رب العزت نے وہاں برکت عطا کی اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا اس کو مظہر قرار دے دیا۔ اس کے بعد فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہاں کے رہنے والوں کو ثمرات عطا کر دیجیے۔ ثمرات، ثمرہ کی جمع ویسے تو پھل کو کہتے ہیں، ایک ترجمہ تو اس کے یہ ہے کہ پھل عطا کر دیجیے، اور کچھ مفسرین فرماتے ہیں ثمرہ کہتے ہیں ہر چیز کا خلاصہ، یعنی جو بھی چیز پیدا ہوتی ہے نا، اس کا جو بہترین حصہ ہوتا ہے اس کو ثمرہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا ثمرہ ہے، آپ نے یہ محنت کی، یہ اس کا ثمرہ آپ کو حاصل ہوا، یہ اس کا نتیجہ حاصل ہوا۔ تو اس مطلب اس ترجمے کے اعتبار سے تشریح یہ بنے گی کہ ہر رزق کا میں سے بہترین رزق ان کو عطا کر دیجیے، ہر رزق میں سے جو بہتر ہو وہ یہاں آئے اور نصیب ہو۔ تو ایک بات تو یہ سمجھے کہ رزق سے پہلے امن کی دعا کی۔ سورہ قریش کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر جو احسانات ذکر کیے ہیں نا، قبیلہ قریش کو اپنی نعمتیں تذکرہ کر کے ان کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، وہاں پر بھی یہی ہے کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ اللہ نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن دیا۔ تو معیشت اور امن یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔
انسان کی بنیادی ضرورت ہے معیشت رزق کا، اور اس کے ساتھ اس کی عزت جان مال کو حفاظت ہو، یہ بھی اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ تو یہاں 2 دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے اسی لحاظ سے کی۔ دوسرا، امن کی دعا کی قبولیت ظاہر ہو گئی، اور ثمرات کی ادائیگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دعا کی نا کہ اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھل عطا کر دیجئے، بہترین رزق عطا کر دیجئے، یہ نہیں کہا کہ یہ یہاں کھیتی باڑی کرنے والے بن جائیں، کیونکہ وہ کھیتی باڑی کی جگہ ہے ہی نہیں۔ وہاں یا تو صحرا ہیں، ریتلی زمین ہے عرب کی، یا پھر سنگلاخ پہاڑ ہے۔ اور 13ویں پارے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے، وہاں وہ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ بواد غیر ذی زرع، کہ میں نے اپنے اہل و عیال کو ایک ایسی وادی میں ٹھہرا دیا جو کھیتی والی نہیں ہے، غیر ذی زرع، زراعت والی نہیں ہے۔ کیوں میں نے یہاں چھوڑا؟ لیقیم الصلاۃ، تاکہ تیری بندگی قائم کرے، نماز قائم کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آل اولاد کو وہاں کھیتی باڑی تجارت کے لیے چھوڑا نہیں تھا، چھوڑا تھا عبادت کے لیے، لیکن رزق بھی انسان کی ضرورت ہے، تو فرمایا اللہ رزق کا انتظام تو نہیں کر دینا، یہ تیری بندگی کریں گے، آپ نے رزق کا انتظام کر دینا۔ اللہ رب العزت نے رزق کا انتظام کر دیا۔ دنیا کے بہترین تازہ پھل وہاں انسان کو حاصل ہوتے ہیں اور ہر وقت میسر رہتے ہیں، یعنی وہاں کوئی کھیت کھلیان نہیں ہے، کوئی باغات نہیں ہے، لیکن رزق وہاں پہنچتا ہے اور بہترین پہنچتا ہے، اور ان کی ضرورتیں پوری ہو۔ اور صدیوں سے یہ سلسلہ جو ہے نا وہ چل رہا ہے، اور آج تو جس طرح وہاں آبادی بڑھ گئی، ضروریات بڑھ گئی، تو ضرورت کا سامان بھی اس لحاظ سے وافر ملتا ہے اور بہترین ملتا ہے۔ تو یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول کیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ 2 دعائیں کر کے نا امن اور رزق کی، ساتھ یہ قید لگا دی، فرمانے لگے اے اللہ ان کو امن، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنائیے، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھل عطا کر دیجیے، ثمرات رزق عطا کر دیجیے۔ من آمن منہم باللہ والیوم الاخر، یہاں کے رہنے والوں میں سے جو ایمان لائے اور اللہ پر اور آخرت کے دن، ان کے لیے یہ دعائیں ہیں، ان کو رزق بھی دیجیے گا، امن بھی دیجیے گا، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن۔ ایمان سے مراد یہاں مکمل ایمان ہے، اور ایمان کی ساری تفصیلات تو ذکر نہیں کی جاتی، صرف اس کا عنوان ذکر کر دیا، اور ہر جگہ پر اس کی تفصیلات ذکر کی بھی نہیں جا سکتی۔ تو اللہ کی ذات پر اور آخرت کے دن پر جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں، یعنی اول تا آخر ایمان رکھنے والے جو ہیں، اللہ آپ ان کو یہ 2 نعمتیں عطا کر دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ قید کیوں لگائی کہ کافروں کو رزق کی ضرورت نہیں ہے، امن کی ضرورت نہیں ہے؟ اصل میں انبیاء علیہ السلام بارگاہ الہی کا بہت ہی زیادہ ادب بجا لاتے ہیں۔ پیچھے جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا، وہ امتحانات میں کامیاب ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک انعام دیا، اور فرمایا انعام یہ تھا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام، پیشوا، مقتدی بناؤں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں یہ دعا کی تھی ومن ذریتی، اے اللہ میرے آل اولاد کو بھی سرداری منصب عطا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ فرمایا تھا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو یہ میرا یہ وعدہ نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید جس طرح دینی سیادت اور امامت ظالموں کو نہیں ملے گی، تو شاید رزق اور امن بھی نہیں ملے گا، اس وجہ سے یہاں ایمان کی قید لگا دیں کہ اللہ ایمان والوں کو دیجیے، کیونکہ پہلے مانگا تھا تو فرمایا کہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، دنیاوی نعمتوں میں مومن اور کافر برابر ہے، اور میں کافروں کو بھی دے دوں گا۔ دینی سیادت اور امامت اور منصب تو صالحین کو ہی حاصل ہوگا آپ کی نسل میں سے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن کافر، جو کوئی کفر کرے گا، یعنی آپ تو ایمان کی قید لگا رہے ہیں نا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی کفر کرے گا فأمتعہ قلیلا، اس کو بھی میں نفع دے دوں گا تھوڑے دنوں کے لیے۔ تھوڑے دنوں سے مراد زندگی بھر کے لیے، کیونکہ زندگی کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے تو وہ تھوڑی ہی ہے، چاہے ساری زندگی بھی اس کو سالہ سال کی بھی مل جائے ہے تو وہ تھوڑی ہے، تو ہمارے تھوڑے دنوں کے لیے میں اس کو دنیا کا نفع دے دوں گا، کیونکہ دنیا اللہ رب العزت چونکہ رب ہے نا، تو سب کو پالنے والے ہیں، تو کافروں کو بھی پال رہے ہیں، ایمان والوں کو بھی پال رہے ہیں، اپنوں کو بھی غیروں کو بھی۔ دنیا میں اللہ رب العزت کسی کو محروم نہیں رکھتے،
اور ایک بات یہ سمجھ لیں کہ کسی کے پاس رزق کی فراوانی ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن گیا، کیونکہ یہ دنیا ہے اور دنیا اللہ کافروں کو بھی دے رہے ہیں، اور یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ جو کفر کرے گا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اور اس کو بھی میں نفع دوں گا تھوڑے، اس کی زندگی تک اس کو نفع ملے گا، پھر کیا ہوگا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں آہستہ آہستہ کھینچ کر اس کو جہنم کی طرف کھینچا جائے۔ جہنم کی طرف خوشی تو کوئی جائے گا نہیں، تو اسی وجہ سے فرمایا جا رہا ہے اس کو مجبور کیا جائے گا، کھینچا جائے گا اس کو جہنم کی طرف۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اور واقعی ہی بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دنیا کی چند روزہ لذت کے لیے انسان کو اپنی عاقبت نہیں خراب کرنی چاہیے۔ یہاں کتنا ہی نفع اٹھا لے اور دنیا کی کتنے بھی منصب اور عہدے اور مال و دولت مل جائے، اس کی کامیابی کی علامت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ہمیں سب کو ہی دے دوں گا، لیکن آخرت میں اس کا نتیجہ بہت بھیانک ہوگا۔ آخرت کی کامیابی ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے، دنیا کی کامیابی بھی ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے، لیکن یہاں رزق کافروں کو بھی اللہ رب العزت دے دیں گے، لیکن وہاں جو نعمتیں ہیں اخروی وہ ایمان اور اعمال صالحہ ہی کی بنیاد پر ہیں، یہاں کافروں کو بھی مل جائیں گے۔ اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب العزت نے تھوڑا سا آگے وسیع کر دیا، فرمایا آپ ایمان والوں کے لیے مانگ رہے ہیں، میں کافروں کو بھی دے دوں گا، لیکن انجام ان کا بہت بھیانک ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ایمان کی قدر و منزلت کو سمجھنے اور فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب